ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہاں آ کر یہ سب امتحان دینا پڑے گا، لیکن حضرت والا کا مطلوب ہوا تو ان کے تشریف لانے تک دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت کر دو۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ انسان پر اللہ رب العزت والجلال کی بے پناہ نعمتیں ہیں، کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں۔ جیسے ایمان ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے، یہ بے مثال نعمت ہے، یہ بے نظیر نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تلاوت کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اور بزرگوں کی محفل میں شریک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اہل علم کی اللہ صحبت عطا فرماتے ہیں، اور ان سے محبت و عقیدت عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح آپ غور کرتے چلے جائیں، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ روزانہ 2-4 منٹ ہی صحیح آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کیا کیا نعمتیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف متوجہ ہیں ان کا مراقبہ کیا کرے، تو آدمی کبھی ناشکری مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اور پھر جسمانی نعمت، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں وجود بخشا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہمیں بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم بدن دیا، ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، کان صحیح کام کر رہے ہیں، زبان صحیح کام کر رہی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں اگر یہ دماغ کا ایک اسکرو لوز ہو جائے تو آدمی پاکی ناپاکی میں، اچھی اور بری چیز میں فرق نہ کر سکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی قوت گویائی سے اللہ نے ان کو محروم کر رکھا ہے۔ بعض وہ نعمتیں جن کو انسان معمولی سمجھتا ہے، اگر تدبر سے کام لے تو وہ نعمتیں بھی معمولی نہیں ہیں۔ جیسے آدمی کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ آدمی روزانہ کتنی مرتبہ پیشاب کرتا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اگر پیشاب بند ہو جائے آدمی کا تو آدمی پریشان ہو جائے، اگر آدمی کے سر میں شدید درد ہو جائے، اگر آدمی کے پیٹ میں شدید درد ہو جائے تو آدمی زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے۔ خیر میری بات کا سلسلہ بہت
لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں اس آیت کے ذیل میں سے اتنا مجھے کہنا تھا کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ یوں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کا شکر کرتے رہو گے تو لازیدنکم، تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے اور ان نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ اسی میں سے ایک مسجد ہے جو اس وقت تعمیر ہوئی ہے، اس میں جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے ان کو بھی شکر کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ خدمت لی ہے۔ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر دیکھو دین کی خدمت، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں۔ ہم دین کی خدمت کرنے کے محتاج ہیں، ہم مستحق نہیں ہیں۔ مستحق تو ہم یہ پانی کے قطرے کی بھی نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عنایت ہی عنایت ہے۔ شکر کرنے سے نعمتیں باقی بھی رہتے ہیں اور شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی خود عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی خود عطا فرماتے ہیں اور اس کے باقی رہنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسجد عطا فرمائی، اس میں بہت سارے لوگوں کی محنتیں لگی، پیسہ لگا، ہر قسم کی قربانی اس میں لگی۔ اگر ان کا ہم شکر ادا کریں گے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت و توفیق سمجھتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید خدمات کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، اس وقت ہم سب کو حضرت والا کو ہی سننا ہے اور حضرت کے ارشادات سے ہم سب کو مستفیض ہونا ہے، لیکن حضرت ہی کے حکم سے مجھے معلوم ہے کہ مجھے اتنا سخت امتحان یہاں دینا پڑے گا۔ دوسری آیت کریمہ جو میں پڑھنے جا رہا تھا قرآن کریم کی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس آیت کا پورا خلاصہ یہ ہے، دیکھو ظاہر داری انسانوں کے سامنے چل جاتی ہے، زبان پر ایک بات ہے، دل میں ایک نیت چھپی ہوئی ہے، آدمی زبان میں ایک ارادہ چھپایا ہوا ہے، اس کا ارادہ کچھ اور ہے، لیکن زبان سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے، یہ انسانوں کے سامنے چل جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم کے سامنے یہ بات نہیں چلتی۔ وہ تو دلوں میں گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہے، وہ دلوں کے اخلاص اور عدم ریاکاری کے جذبات تک سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس لیے آدمی کو پورے اخلاص کے ساتھ اور جن کی اس میں محنتیں لگی ہیں ان کو یہ نیتیں کر لینی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس میں پیسہ لگایا ہے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ ہماری واہ واہ ہو کہ بہت بڑا آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے۔ اس قسم کے نیتیں کرنے کے بجائے، اس قسم کے جذبات اپنے دل میں چھپائے رکھنے کے بجائے آدمی پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات اس وقت کی سب سے میں کہہ کے بات ختم کروں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے خلاصے کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ مسجدوں کو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے منع کر دے۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، یہاں تلاوت کلام پاک کی تعلیم ہوگی، اور ان مساجد میں قرآن کریم کا درس ہوگا اور اس کی تشریح ہوگی، تفسیر ہوگی، یہاں تعلیم و تربیت کا نظام چلے گا۔
بڑوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی چلے گا، مستورات کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی یہاں سے چلے گا، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی یہاں سے چلے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی یہاں سے چلے گا، اور تمام دینی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے، ملت سے تعلق رکھنے والے مسائل کا یہ مرکز ہوگا۔ ہر قسم کے مسائل یہاں سے حل ہوں گے، اس قسم کا نظام بنایا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، اگر سب سے پہلے حضور نے اس کی فکر فرمائی کہ یہاں مسجد قائم کی جائے۔ تو مسجد یہ سجدہ گاہ ہے، یہاں سجدہ ہوتا ہے۔ مسجد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ سجدہ کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے، اس لیے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ سجدے ہوں۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ سجدہ کرنے کی جگہ تو بن گئی، لیکن اس بات کی دعا کرنی چاہیے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے جو چیزیں ہم کو سجدہ کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور ان اسباب کو اختیار کرنی چاہیے جو چیزیں ہمیں مسجد کے قریب لاتی ہیں، اور جو چیزیں ہمیں اہل علم کے مجلسوں سے قریب کرتے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ بات تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک آخر میں حدیث سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو آدمی اللہ کے لیے، دیکھیے پھر یہاں وہ قید آ گئی ہے، اگر یہ قید نہ بھی ہوتی تب بھی آدمی مسجد اللہ کے لیے ہی بناتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہی بنانا چاہیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن کہیں کہیں اس قید کو وضاحت کے لیے الفاظ میں بھی لایا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، جس آدمی نے بھی اللہ کے لیے مسجد بنایا، اس میں اپنا پیسہ لگایا، یا تو پیسہ لگایا، اور پوری مسجد بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دروازے دے دیے، ایک آدمی نے کھڑکیاں دے دی، ایک آدمی نے جو ہے وہ سیمنٹ کا انتظام کر دیا، کچھ آدمی نے جو نقد رقم کا انتظام کر دیا، ان سب کے لیے یہ فضیلت ہے۔ فَمَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا، جس آدمی نے بھی اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ مجدہ سنایا جا رہا ہے۔ جس زبان سے سچی زبان کو دنیا نے نہیں دیکھا، ان کی زبان سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جن کی بھی اس میں قربانیاں لگی ہیں، پیسہ لگا ہے، محنتیں لگی ہیں، وقت لگا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو حفظ سے حاضرین، آج کا جلسہ اس لیے بھی زیادہ